بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ معزز خواتین و حضرات، رمضان کا روزہ صحیح رکھنا اور پھر اس پہ اجر کی امید رکھنا، یہ مسلمانوں سے مطلوب ہے اس ماہ مبارک میں، اور اسی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی۔ ایک دن کا روزہ یا ایک سال کے روزے صحیح رمضان کے رکھ لیے جائیں ایمان اور احتساب سے، اللہ کریم اپنے فضل و کرم سے حقوق اللہ کی، حقوق العباد کی، جو واجب الادا یعنی جو ذمے میں باقی رہ جاتے ہیں حقوق، اس کے سوا جتنے بھی گناہ ہیں اللہ اپنی رحمت سے سارے معاف فرما دیتے ہیں۔ البتہ جو حقوق ذمے میں ہیں وہ بہرحال ادا کرنے ہوتے ہیں۔ تو کتنی بڑی نعمت ہے کہ رمضان کا مہینہ معافی کا مہینہ ہے۔ رمضان کا مہینہ ایک ایک روزہ اس کا انسان کو اللہ کے قریب کرتا ہے۔ اور میں تو عرض کروں کہ رمضان المبارک کے نوافل، رمضان کی تلاوت، رمضان کے سجدے، رمضان کی تسبیحات، رمضان کا درود پاک، رمضان کا استغفار، رمضان کے ذکر اذکار، غیر رمضان میں نہ وہ اجر ہے نہ وہ کیفیت بنتی ہے جو انسان کے قلب کی ایک کیفیت ہوتی ہے۔ شیاطین قید ہیں، جہنم کے دروازے بند ہیں، جنت کے سارے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ تو آئیے اس ماہ مبارک کے اندر یہ عزم کیجئے کہ ہم اللہ کے تقرب کے رستے پہ چلیں گے، ہم اللہ کو راضی کرنے کے رستے پہ چلیں گے، اور ہم اپنے رب تعالیٰ کی منشا کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں گے۔ اگر تو میرا اور آپ کا رمضان ایسا ہوا اور واقعتاً روزہ ایسا ہوا تو پھر تو انشاءاللہ یہ زندگی بھی بھلی، اگلی بھی بھلی، اور بلکہ رمضان کے بعد جو غیر رمضان کے ایام ہیں وہ بھی بہت اچھے۔ اور اگر روزہ اچھا نہ ہوا تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاک ارشاد کے مطابق من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجہ فی ان يدع طعامه وشرابہ، کہ جو روزہ رکھ کر بھی کبیرہ گناہ نہ چھوڑے، جھوٹ بولنا نہ چھوڑے، جھوٹے کام نہ چھوڑے، اللہ کو اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی حاجت نہیں ہے، تو پھر روزہ نہیں ہے۔ اللہ میرے اور آپ کو خیر والے، برکت والے، مقبول روزے نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔